باب چہارم اخلاق و آداب، جس کا آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، اچھے اخلاق۔ یہ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اچھے اخلاق کے متعلق جان سکیں، عملی زندگی میں اچھے اخلاق کی خصوصیات اپنا سکیں۔ فرمان نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہے، اخلاق حسنہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہے، بھلائی کرنا ہے اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا ہے۔ آصفہ اور ارم کسی بات پر جھگڑ رہی تھیں۔ دادی جان ان کی آواز سن کر ان کے کمرے میں گئیں۔ دیکھا کہ کمرے میں چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، کتابیں بستر پر پڑی ہیں، کپڑے بے ترتیبی سے الماری سے باہر ہیں۔ دادی جان کو اس طرح اچانک کمرے میں دیکھ کر وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑی ہو گئیں۔ دادی جان نے انہیں سمجھایا کہ لڑنا جھگڑنا بہت بری بات ہے، آپ دونوں کو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ آصفہ نے دادی جان سے پوچھا، دادی جان اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ دادی جان نے جواب دیا، اچھے اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادتیں۔ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اور برے کاموں سے دور رہتے ہیں انہیں اچھا اخلاق والا کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے بہت سے کافر مسلمان ہو گئے۔ ارم نے پوچھا، دادی جان اللہ تعالیٰ اور کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ دادی جان نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اگر آپ والدین کا ادب کریں، بڑوں کی عزت کریں، اپنے بہن بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، چھوٹے بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آئیں، ہمیشہ سچ بولیں، سلام کرنے میں پہل کریں، دوستوں کو اچھے ناموں سے پکاریں۔ یہ سن کر دونوں بہنوں نے دادی جان سے وعدہ کیا کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گی تاکہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہم سے خوش ہوں۔ تو پیارے بچوں، سن کر آپ کو مزہ آیا؟ آپ نے ان سب باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مشق بھی ساتھ کر لیں۔ تو اپنی اپنی پینسلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا، بستر پر پڑی ہوئی تھیں کتابیں، شاباش۔ نمبر 2، اچھے اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادتیں۔ نمبر 3، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہیے مل جل کر۔ نمبر 4، ہمیں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے سلام کرنے میں۔ اب آتے ہیں ذخیرہ الفاظ کی طرف جن کی مدد سے ہم خالی جگہیں پر کریں گے۔ پہلا ہے لفظ سچ، ادب، بات، اعلیٰ اخلاق اور سلام۔ یہ 5 الفاظ ہیں جو آپ نے خالی جگہوں میں لکھنے ہیں۔ پہلا ہے آصفہ اور ارم کسی ڈیش پر جھگڑ رہی تھیں، بات پر جھگڑ رہی تھیں۔ نمبر 2، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے ڈیش کی وجہ سے بہت سے کافر مسلمان ہو گئے، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے۔ نمبر 3، ہمیں والدین کا ڈیش کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ہمیں ہمیشہ ڈیش بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ نمبر 5، ہمیں ڈیش کرنے میں پہل کرنی چاہیے، سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں درج ذیل سوالات کے جواب کی طرف۔ پہلا سوال ہے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ تو پیارے بچوں، اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادتیں۔ سوال نمبر 2، چھوٹے بہن بھائیوں سے کیسے پیش آنا چاہیے؟ چھوٹے بہن بھائیوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے؟ ہم نے کتنی ساری کوالٹیز پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی 2-3 لکھ دیجیے گا۔ مثلاً جو والدین کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، سچ بولتے ہیں یا سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کوئی سی 2 اچھی عادات تحریر کیجیے۔ تو پیارے بچوں، جو بھی 2 اچھی عادات آپ کے اندر ہیں وہ آپ یہاں پر لکھ دیجیے گا، جیسے کہ میں سچ بولتا ہوں، میں بڑوں کا ادب کرتا ہوں، یا میں سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف۔ اپنے
बहन भाइयों और दोस्तों से आप किस तरह से पेश आते हैं। फिर तहकीक की तरफ आइए कि अपने उस्ताद की मदद से अच्छे अखलाक की फहरिस्त बनाइए और सरगर्मियाँ करते जाइए मेरे साथ साथ कि रात सोने से पहले अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचें। इनमें से कौन से काम ऐसे थे जो आपने अच्छे किए और कौन से ऐसे थे जो अच्छे नहीं थे। अच्छे कामों को रोज़ाना दोहराएं और बुरे कामों से बचें। इसके साथ ही पेंसिल्स को अपने हाथों में रखिएगा। ऐसे कामों के गिर्द दायरा लगाएं जो अल्लाह ताला को पसंद है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के गिर्द लगाना है जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो इसमें लिखा है लड़ाई झगड़ा करना, बिल्कुल भी नहीं, ये तो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। भूखे को खाना खिलाना, जी इसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। गरीबों की मदद करना, इसके गिर्द भी दायरा लगाना है। बीमार के करीब शोर करना, नहीं, इसके गिर्द दायरा नहीं लगाना। दोस्तों को अच्छे नामों से बुलाना, ये भी अल्लाह को पसंद है। मस्जिद में अल्लाह ताला का जिक्र करना, सलाम में पहल करना, बुजुर्गों का ख्याल करना और घर के कामों में बड़ों की मदद करना, ये सारे वो काम हैं जो अल्लाह ताला को बड़े ही पसंद हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इनके गिर्द दायरा लगाना है। अब आते हैं दर्ज झेल मवाक़े, वो मवाक़े जिन पर आप क्या कहेंगे वो ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से लिखें। पहले 4 लफ्ज़ हैं माफ़ कर दें, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह और अस्सलामु अलैकुम। तो आप किसी से जब मिलते हैं तो मिलते वक्त क्या कहते हैं? जी आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। कहीं से जाते हुए क्या कहते हैं? अल्लाह हाफिज। और अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या कहते हैं? माफ कर दें। किसी से तोहफा लेते वक्त कहते हैं जज़ाकल्लाह। रहनुमाई इस्ताज़ा में है कि तलबा से अच्छे अखलाक के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करें, उनसे पूछें कि वो सबक में तहरीर किए गए किन कामों पर अमल करते हैं। तलबा को बताइए कि अच्छे अखलाक वाले बच्चों से सब प्यार करते हैं। सबक में मौजूद अल्फाज तख्ता तहरीर पर लिखिए, बाद-ए-अज़ां उन अल्फाज की बुलंद ख़्वानी करवाएं। तलबा को बताइए कि हमें अपने बहन भाइयों और साथियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों ज़रूर अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करेंगे। इन्हीं प्यारी बातों के साथ अपने सबक का अख्ताम करते हैं। नए सबक में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।